وتصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها
لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا
الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. ترجمہ کلام پاک. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، صرف زن سے کام لیتے ہیں. اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ. کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا. لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. ایک شام کشمیر کے لگایا تھا کبھی جن کو جتن سے انہی پیڑوں کے سائے ہو گئے ہیں. مجھے بستی بدر کرنے کو لے کر
पड़ोसी एक राय हो। जख्मों का एक हुजूम मेरी पीठ पे तो है, सीने पे मार पाए तो मार मर्शिया। ये दुनिया कोरा कागज है तो बेटी रोशनाई है, लहू से सींच कर इसने हयाते गुल सजाई है। सबीहा हर कोई बेटी यहाँ तुलसी की सूरत है, हमेशा दूसरों के सुख की खातिर पिसती आई। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सलीटर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICT ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाते रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी दश्त में कभी शहर में, मैं इधर गया मैं उधर गया। कभी दश्त में कभी शहर में, मैं इधर गया मैं उधर गया। दरे मुस्तफा की तलाश में, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। दरे मुस्तफा की तलाश में, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। कभी दश्त में कभी शहर में, मैं जहान भर में चला फिरा, मगर अब है दिल की यही सदा। मैं जहान भर में चला फिरा, मगर अब है दिल की यही सदा। जो गली में तैबा के आ गया, तो नसीब उसका संवर गया। जो गली में तैबा के आ गया, तो नसीब उसका संवर गया। कभी दश्त में कभी शहर में, मैं इधर गया मैं उधर गया। जो हरम की खाक से मस हुआ, वो लिबास रश के इरम हुआ। जो हरम की खाक से मस हुआ, वो लिबास रश के इरम हुआ। जो गुबार तैबा से अट गया, बखुदा वो चेहरा निखर गया। जो गुबार तैबा से अट गया, बखुदा वो चेहरा निखर गया। कभी दश्त में कभी शहर में, मैं इधर गया मैं उधर गया। है उसी की असल में जिंदगी, जो रहे नबी पे है गामज़न। है उसी की असल में जिंदगी, जो रहे नबी पे है गामज़न। जो है दूर राहे रसूल से, तो वो जिंदा रह के भी मर गया।
جو ہے دور راہ رسول سے، تو وہ زندہ رہ کے بھی مر گیا، کبھی دشت میں کبھی شہر میں، میں ادھر گیا میں ادھر گیا، جہاں نفرتوں کا غبار تھا، جہاں چین تھا نہ قرار تھا، جہاں نفرتوں کا غبار تھا، جہاں چین تھا نہ قرار تھا، پڑی ایک نظر جو حضور کی، وہ مقام امن سے بھر گیا، پڑی ایک نظر جو حضور کی، وہ مقام امن سے بھر گیا، کبھی دشت میں کبھی شہر میں، میں ادھر گیا میں ادھر گیا، میں گھرا تھا موجوں کے درمیان، مگر اب زبیر ہوا آیا، میں گرا تھا موجوں کے درمیان، مگر اب زبیر ہوا آیا، یہ کرشمہ عشق نبی کا تھا کہ سلامتی سے اتر گیا، یہ کرشمہ عشق نبی کا تھا کہ سلامتی سے اتر گیا، کبھی دشت میں کبھی شہر میں، میں ادھر گیا میں ادھر گیا، در مصطفیٰ کی تلاش میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی دشت میں کبھی شہر میں ادھر گیا میں ادھر گیا۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی، پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ سوال آپ کے، جواب ہمارے۔ ناظرین السلام علیکم، دینی سوال جواب کے آج کے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ارجمند علی خان، اور آج آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے پروفیسر بدر الدین الحافظ صاحب کو، جو کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کافی لمبے عرصے تک اسلامیات کی تعلیم دیتے رہے ہیں، اور آپ بنارس ہندو یونیورسٹی میں شعبہ عربی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آج اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس پہلے خط سے۔ حافظ صاحب، پہلا خط ہمارے پاس ہے سیدہ یاسمین سلطانہ صاحبہ کا ناندیڑ سے۔ ان کا ایک سوال ہمارے پچھلے شمارے میں رہ گیا تھا۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ بہت سے لوگ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سو جاتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟
ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب ایک شخص فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گیا، بیدار ہو گیا، تو گویا کہ اس نے اپنا فرض تو ادا کر دیا، اور اس کے بعد اگر وہ اس کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، تو وہ سو سکتا ہے، سوئے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کوئی اس کا فریضہ تو اس وقت چھوٹ نہیں رہا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ صاحب وقت تھا تو قرآن شریف کی تلاوت کرتا، کچھ ذکر کرتا، لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا ہے اور فرض نماز ادا کر کے سو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، سو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. اگلا خط ہمارے پاس ہے سید نصیر الدین صاحب کا، امبور تمل ناڈو سے. انہوں نے 4 سوال کیے ہیں ہم سے. پہلے انہوں نے پوچھا ہے کہ میرے خیال سے جمعے کے خطبے کے وقت آسا پکڑتے ہوئے بیان دینا سنت ہے. اگر کوئی مولوی یا حافظ بغیر آسا پکڑے بیان دیتے ہیں تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ جی، عصا ہاتھ میں لینا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ لکڑی بیت اپنے ہاتھ میں لے کر کے، عصا ہاتھ میں لے کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے. لیکن اس کو اب بعض لوگوں نے اگر اس کو واجب یا فرض کا درجہ قرار دے دیا ہو تو وہ تو مناسب نہیں ہے. اگر کوئی شخص عصا ہاتھ میں لے کر کے خطبہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، سنت کے مطابق ہے، لیکن اگر نہیں بھی دیتا ہے تو خطبہ تو بہرحال ہو جائے گا. دونوں ہاتھ وہ سیدھے رکھتا ہے اور خطبہ یا کتاب سے پڑھتا ہے تو کتاب ہاتھ میں لے کے پڑھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور خطبہ تو بہرحال ہو جائے گا. وہ ایک سنت چھوٹ رہی ہے، لیکن اس کو بھی ایک واجب یا فرض کا درجہ نہیں دینا چاہیے. سنت کو سنت ہی رکھنا چاہیے. کبھی لے بھی لیا، کبھی نہیں بھی لیا، اور لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. جی، اگلا سوال انہوں نے لکھا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھانے والے مولوی یا حافظ بغیر پگڑی یعنی امامے کی نماز پڑھانا ان کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ ہمارے نبی اور صحابہ کرام کے زمانے میں امامہ باندھ کر نماز پڑھایا کرتے تھے، یہ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے آج کل؟ بات بالکل صحیح ہے آپ کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نماز پڑھاتے تھے تو صافہ عمامہ باندھتے تھے. خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے کالی پگڑی بھی باندھی ہے، تو باندھنا سنت ہے، اور نماز پڑھانے کے لیے اس وقت عمامہ باندھنا سنت ہے، بالکل صحیح ہونا چاہیے. لیکن اگر کہیں اہتمام کوئی شخص نہیں کر پاتا یا صرف ٹوپی اوڑھ کر ہی نماز پڑھا لیتا ہے تو نماز تو بہرحال ہو جائے گی، کیونکہ سر کا ڈھکنا سنت ہے. ایک سر کا ڈھکنا اور ایک پگڑی سے ڈھکنا، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. تو اگر کوئی شخص سر کا کو ڈھک لیتا ہے ٹوپی سے تو وہ بھی ایک کام تو اس نے سنت کے مطابق کر دیا، اور ایک شخص ٹوپی بھی اوڑھتا ہے اور اس کے اوپر سے، کیونکہ عمامے کے نیچے ایک ٹوپی ہونی چاہیے، وہ بھی مسنون ہے، اور اوپر سے باقاعدہ عمامہ باندھتا ہے، تو گویا اس نے سنت مکمل پوری کر لی. تو بہت اچھا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اب کوئی شخص اگر نہیں کر رہا ہے، صرف ٹوپی اوڑھ رہا ہے، تو نماز تو بہرحال ہو جائے گی. تیسرا سوال انہوں نے لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد امام صاحب اجتماعی طریقے پر دعا پڑھتے ہیں اور مقتدی آمین کہتے ہیں. اگر کوئی مولوی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہ پڑھیں تو کیا کوئی دینی مسئلہ ہے اس میں؟ نہیں، دینی ہے تو صحیح اتنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا بھی کی ہے اور انفرادی بھی دعا کی ہے. تو اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. اور لیکن اگر کوئی شخص نہیں کر رہا ہے اور وہ انفرادی شروع میں دعا مانگ کے یا مجمع کے ساتھ جسے دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی اجتماعی دعا ہوتی ہے تو وہ دعا کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. جیسے یہ تو ہر مسجد میں ہوتا ہے بھئی، کوئی اس میں مسلک کا فرق نہیں ہے. آپ کسی بھی مسجد میں جائیے تو جمعے کی نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے، اور ایسا تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ صرف امام انفرادی دعا کر لیتا ہو اور مقتدی اٹھ کر چلے جاتے ہوں. اجتماعی دعا تو سبھی جگہ ہوتی ہے، تو ہر مسجد میں ہوتی ہے، ہر مسلک کے یہاں ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے، اجتماعی دعا کرنی چاہیے. اچھا، دعا سے ایک سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے حافظ صاحب. اکثر یہ ہوتا ہے جب اجتماعی دعا ہوتی ہے خاص طور سے جمعے کے بعد، نماز کے بعد، تو کہیں کہیں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ طویل وہ ہو جاتی ہے. لوگوں میں ایک طرح کی بے چینی اور عجیب طرح کی وہ کیفیت طاری ہونے لگتی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس دعا جو ہے مختصر ہو اور جیسی دعا ختم ہو اور ہم بھاگیں اپنے گھروں کو. بھائی دیکھیے، اس معاملے میں کئی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ عوام کی مصروف زندگی آج کے دور میں اس قدر مصروف زندگی ہے کہ اب مثال کے طور پر مسجد آپ کی کہیں بازار میں ہے یا اس کے آس پاس تمام آفس ہیں، دفتر ہیں،
اور لوگ اس میں سروس کر رہے ہیں تو 1 اور 2 کے درمیان تو چھٹی ہوتی ہے ان کی. فیکٹریاں ہیں، فیکٹریوں